بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سورہ نساء کی آیت نمبر 75 میں اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے، تمہارے پاس کیا جواز ہے کہ تم ان بے بس مردوں، عورتوں اور بچوں کے لیے نہ لڑو جو یہ دعا کر رہے ہیں کہ اے ہمارے پروردگار، ہمیں اس بستی میں سے نکال دیجئے جس کے باشندے ہم پر ظلم توڑ رہے ہیں، اور ہمارے لیے اپنی طرف سے کوئی حامی پیدا کر دیجئے، اور ہمارے لیے اپنی طرف سے کوئی مددگار کھڑا کر دیجئے۔ اب یہ آیت ان تمام مظلوم مسلمانوں پر فٹ بیٹھ رہی ہے، چاہے ان کا تعلق کشمیر سے ہو، برما سے ہو، شام سے ہو یا پھر فلسطین سے ہو۔ I can't do anything. You want all of this. What do you expect me to do? Fix it? I'm only 10. I can't even do anything in this world. I just want to be a doctor or anything to help my people, but I can't. اور اس آیت میں واضح طور پر اللہ تعالیٰ نے ان مسلمانوں کو جہاد کا حکم دیا ہے جو یہ طاقت رکھتے ہیں کہ دشمنوں کا مقابلہ کر سکیں۔ آپ اس وقت فلسطین کا حال دیکھیں تو وہاں پر بچوں کا قتل عام ہو رہا ہے، عورتوں کی عزتوں کو پامال کیا جا رہا ہے، اور پھر بھی حکمران سو رہے ہیں۔ جہاد کے لیے نکلنا یا پھر اس کو آرڈر دینا یہ گورنمنٹ کی ذمہ داری ہوتی ہے، گورنمنٹ لیول پر اس پہ کام کیا جائے۔ ايش صار معك يا عمو؟ ايش صار؟ ها؟ كنت نايم؟ ايش خايف ليش؟ بدك ابوك؟ الحين بجيب لك بابا خلاص. اذا بتسكت بجيب لك بابا خلاص؟ خلاص؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا تھا کہ مسلمان ایک جسم کی مانند ہے، جب جسم کے کسی ایک حصے کو بھی تکلیف پہنچتی ہے تو سارا جسم اس سے متاثر ہوتا ہے۔ اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا تھا کہ جب بھی تم کوئی برائی دیکھو تو اسے ہاتھ سے روکو، اگر تم میں اس کی طاقت نہ ہو تو اسے زبان سے روکو، اگر اس کی بھی طاقت نہ ہو تو اسے اپنے دل میں برا جانو، اور یہ دل میں برا جانا ایمان کا کمزور ترین حصہ ہے۔ جن لوگوں کے پاس پاور تھی، یعنی گورنمنٹ لیول کی، یا جو لوگ بھی انہیں اوپر سے آرڈرز نہیں مل رہے جنہیں دینے چاہیے تھے، جو کوئی بھی اس کے پیچھے ذمہ دار ہے، تو اب ہماری کیا ذمہ داری بنتی؟ سب سے پہلی چیز جو میں سمجھتا ہوں کہ ہمیں دعاؤں کا بہت زیادہ اہتمام کرنا چاہیے، کیونکہ جب چیزیں بظاہر نظر آ رہا ہوتا ہے گراؤنڈ ریئلٹی کے مطابق کہ یہ پاسبل نہیں رہا، مدد کرنا یعنی اب اتنا پاسبل نہیں نظر آ رہا، تو ہمیں اللہ تعالیٰ کی طرف رجوع کرنا چاہیے کہ اللہ تعالیٰ ان کے لیے مدد فرمائے۔ دوسری چیز جو ہم ان کے لیے کر سکتے ہیں، جتنی بھی آرگنائزیشنز جو کام کر رہی ہیں، جو ڈونیشنز بھی کلیکٹ کر رہی ہیں، ان کو ہم ڈونیٹ کر سکتے ہیں، لیکن پہلے اچھی طرح تحقیق کر لیں کہ یہ واقعی کام کر رہی ہے کہ نہیں۔ جیسے الخدمت فاؤنڈیشن ہے، وہ اچھا کام کر رہی ہے، ٹاپ آف دا لسٹ ہے، اس کے علاوہ دیگر آرگنائزیشنز ہیں، ان کے آپ آفیشیل ویب سائٹس وغیرہ کو وزٹ کر کے کر سکتے ہیں۔ اب بعض لوگ اس چیز کو بھی کاروبار بنا دیتے ہیں، یعنی آپ کو فیک نمبرز وغیرہ سے اگر میسیجز آ جائیں کہ ہمیں ڈونیٹ کر دیں، تو آپ نے پہلے اچھی طرح تحقیق کر لینی ہے۔ پاکستانیوں کے بارے میں تو ویسے بھی ایک میم چل رہی تھی کہ اگر یہاں پر خبر مل جائے کہ 2 دن بعد قیامت آ رہی ہے تو یہاں پر جائے نماز بھی لوگ مہنگی کر کے بیچنا شروع کر دیں۔ اس کے علاوہ جو ہم کر سکتے ہیں وہ پروٹیسٹ کر سکتے ہیں کہ کسی طرح ہمارے گورنمنٹ کو شرم آ جائے اور وہ فلسطینیوں کی مدد کے لیے کچھ نہ کچھ کنٹریبیوٹ کرنا شروع کر دیں۔ اس کے علاوہ سوشل میڈیا پر بھی پروٹیسٹ کر سکتے ہیں، سوشل میڈیا پر اویئرنیس کریٹ کر سکتے ہیں۔ Hello world, this is Mahal Husseini, a journalist from the Gaza Strip, and I'm talking to you today as Israeli bombs are raining down on my city. This might be my last video as my phone battery is dying. ان چیزوں کا ہم اہتمام کر سکتے ہیں۔ اس کے علاوہ ایک اور چیز ہے بائیکاٹ، لیکن اس کے لیے ضروری ہے کہ ہم پہلے اچھی طرح تحقیق کر لیں کہ واقعی وہ کمپنی اسرائیل کو سپورٹ کر رہی ہے یا نہیں۔
ایسا تو نہیں ہے کہ ہمیں خود کو نقصان پہنچ رہا ہو. اچھی طرح تحقیق کرنے کے بعد تو ہمیں اس میں بھی حصہ لینا چاہیے. باقی یہ تو بات ہے کہ شارٹ ٹرم میں جو ہمیں ابھی اس وقت فوراً کرنے کی ضرورت ہے. لانگ ٹرم میں یہ ہے کہ ہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کو اپنائیں, قرآن کے ساتھ مضبوط تعلق کریں, دنیا کی محبت کو دل سے نکالیں اور اللہ تعالیٰ کی محبت کو دل میں جگا دیں. تب ہی ہم کفار کا مقابلہ کر سکیں گے فیوچر میں.